السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وبعد۔ ہمارا خیال یہ ہے کہ جو مومن لوگ ہیں ان پر شیطان مسلط نہیں ہو سکتا، اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، ذکر و اذکار بھی کرتے ہیں، تلاوت بھی کرتے ہیں، صدقہ اور خیرات بھی دیتے ہیں، سچ بھی بولتے ہیں، سارے کام ہم کرتے ہیں، پھر بھی بیماریاں ہماری جان نہیں چھوڑتی، تو اس مختصر سی گفتگو کو اگر آپ ذہن نشین کر لیں اور آپ دل کی اتھاہ گہرائیوں سے اس کو سننے کی کوشش کریں تو آپ یہ جان سکیں گے کہ مومن لوگ بھی شیاطین سے اس وقت تک نہیں بچ سکتے جب تک کہ وہ گناہوں کو کرنا نہ چھوڑ دیں۔ مومن بھی گناہ کر سکتا ہے، مومن سے بھی گناہ ہو سکتا ہے، چھوٹا گناہ بھی ہو سکتا ہے اور بڑا گناہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور اس گفتگو میں آپ یہ بھی جان سکیں گے کہ بعض جگہ پر جو کفریہ اور شرکیہ نشانیاں ہوتی ہیں ان کو مٹانا اور نہ مٹانا یہ کیسا ہے، اور شیطان کے داؤ پیچ کیسے ان کے اس گناہوں کے مٹانے کے درمیان حائل ہو جاتے ہیں۔ صحیح حدیث میں ہے کہ جب تک قاضی ظلم نہیں کرتا اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے، اور جب وہ ظلم کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کا ساتھ اللہ تعالیٰ چھوڑ کر شیطان کو اس کے پیچھے لگا دیتا ہے۔ امام ابن جوزی رحمہ اللہ نے حسن بصری سے ایک بڑا ہی دلچسپ قصہ روایت کیا ہے۔ یہ قصہ کہاں تک صحیح ہے اس سے قطع نظر، اس میں اس بات کی تصویر کشی کی گئی ہے کہ جب انسان اپنے دین کے معاملہ میں مخلص ہوتا ہے تو وہ شیطان کے غلبہ و قوت کی خاطر میں نہیں لاتا، لیکن جب وہ گمراہ ہو جاتا ہے تو شیطان اسے چاروں خانے چت کر دیتا ہے۔ حسن بصری کہتے ہیں ایک جگہ ایک درخت تھا۔ یہ درخت کی کہانیاں پورے برصغیر میں آپ کو دیکھنے کو ملیں گی، کپڑے لٹکائے ہوں گے، کپڑے لٹکا کے مختلف رنگوں کے گریں دی ہوں گی، اور کہا یہ جاتا ہے کہ اپنی اپنی مرادیں مانگنے کے لیے لوگ جا کر وہاں کوئی بھی کسی قسم کا بھی کپڑا، کسی ڈھنگ کا بھی کپڑا وہاں پر باندھ کر آ جاتے ہیں۔ تو لوگ اس درخت کو اللہ کو چھوڑ کر اس کی پوجا کرتے تھے۔ وہاں ایک آدمی آیا، اس نے کہا میں اس درخت کو کاٹ کر رہوں گا۔ وہ بضد تھا اور وہ اللہ کی خاطر غصہ میں اس درخت کو کاٹنے کے لیے آیا تھا۔ راستہ میں اس کی ملاقات ابلیس لعین سے ہوئی جو انسان کی شکل میں تھا۔ ابلیس نے کہا کیا چاہتے ہو؟ آدمی نے کہا اس درخت کو کاٹنا چاہتا ہوں جسے لوگ اللہ کو چھوڑ کر پوجنے لگے ہیں۔ ابلیس نے کہا جب تم اس کی پوجا نہیں کرتے تو دوسرے کے پوجنے میں تمہارا نقصان ہی کیا ہے؟ آدمی نے کہا میں اسے کاٹ کر رہوں گا۔ شیطان نے کہا اگر تمہیں کوئی فائدہ ملے تو تم لے لو گے اور اس درخت کو کاٹنے کا ارادہ ترک کر دو گے۔ تو اس نے اس سے پوچھا کہ اس کے بدلہ میں تم مجھے کیا دو گے؟ تو شیطان نے کہا کہ تمہارے تکیہ کے نیچے تمہیں صبح 2 دینار ملا کریں گے اگر تم اس کو کاٹنے کا ارادہ ترک کر دو تو۔ آدمی نے کہا یہ دینار کہاں سے ملیں گے؟ تو اس نے کہا کہ تمہارے تکیہ کے نیچے سے۔ شیطان نے کہا میں اس کا ذمہ دار ہوں، اور آپ یہ جانتے ہیں کہ شیطان کے وعدے جھوٹے ہوا کرتے ہیں، شیطان سچ نہیں بولا کرتا۔ شیطان کا مقصد ہے آدمی کو گمراہ کرنا، راستے سے ہٹانا، اللہ کے ساتھ بغاوت پر اس کو راضی کر لینا اور اپنے اوپر فریفتہ کر لینا۔ آدمی لوٹ گیا، جب صبح ہوئی تو اسے اپنے تکیہ کے نیچے سے 2 دینار ملے، وہ بڑا خوش ہوا۔ پھر دوسری صبح ہوئی تو کچھ نہیں ملا، وہ غصہ سے درخت کاٹنے کے لیے پھر نکل پڑا۔ راستہ میں اس کی ملاقات اسی شیطان سے ہوئی۔ شیطان نے کہا کیا چاہتے ہو؟ آدمی نے کہا اس درخت کو کاٹنا چاہتا ہوں جسے لوگ اللہ کو چھوڑ کر پوجنے لگے ہیں۔ شیطان نے کہا
جھوٹ بکتے ہو، تم اس کو کبھی نہیں کاٹ سکتے۔ پہلا تمہارا غصہ اللہ کے لیے تھا، اس وقت تم مجھ پر غالب تھے، اور اب تمہارا غصہ ہے ان 2 دیناروں کے لیے جو تمہیں صبح تکیے کے نیچے سے نہیں ملے، اس لیے اب اللہ نے مجھے تم پر غلبہ دے دیا ہے، اب تم درخت نہیں کاٹ سکتے۔ چنانچہ اس شخص کو اس شیطان نے اٹھا کر نیچے پٹک دیا زمین پر، اور اس کا گلا ایسے دبایا کہ وہ مرنے کے قریب ہو گیا۔ شیطان نے کہا، جانتے ہو میں کون ہوں؟ میں شیطان ہوں، تم پہلی مرتبہ اللہ کی خاطر غصہ میں آئے تھے تو میرا تم پر کوئی بس نہ چل سکا۔ میں نے تمہیں 2 دینار کا لالچ کیا دیا کہ تم چلے گئے، جب تم 2 دینار کی خاطر غصہ میں آئے تو مجھے تم پر مسلط کر دیا گیا۔ تلبیس البیس میں یہ واقعہ نقل ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ایک ایسے شخص کا تذکرہ کیا ہے جس کو اللہ نے اپنی آیات کا علم عطا کیا تھا، اس نے ان آیات کو سمجھنے اور جاننے کے بعد چھوڑ دیا، چنانچہ اللہ نے اس پر شیطان کو مسلط کر دیا جس نے اسے خوب گمراہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے سامنے اس شخص کا حال بیان کرو جس کو ہم نے اپنی آیات کا علم عطا کیا تھا مگر وہ ان کی پابندی سے نکل بھاگا، آخر کار شیطان اس کے پیچھے پڑ گیا یہاں تک کہ وہ بھٹکنے والوں میں شامل ہو کر رہا۔ اگر ہم چاہتے تو اسے ان آیتوں کے ذریعے سے بلندی عطا کرتے، مگر وہ تو زمین ہی کی طرف جھک کر رہ گیا اور اپنی خواہش نفس کے پیچھے پڑا رہا، لہذا اس کی حالت کتے کی سی ہوگی کہ تم اس پر حملہ کرو تب بھی وہ زبان لٹکائے ہوئے ہانپتا رہتا ہے، اور اسے اگر چھوڑ دو تب بھی وہ زبان لٹکائے ہوئے رہتا ہے۔ یہی مثال ہے ان لوگوں کی جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں۔ تم پر یہ حکایات اس لیے نازل کی گئیں تاکہ تم ان کو سناتے رہو، شاید کہ یہ کچھ غور کریں۔ ظاہر ہے یہ مثال ان لوگوں کے لیے ہے جو حق کو جاننے اور سمجھنے کے بعد اس کا انکار کر دیتے ہیں۔ اس پر عمل کرنا چھوڑ دینا یہ بھی ایک انکار ہے، جیسے کہ یہود یہ جانتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے نبی بنا کر بھیجا گیا ہے، اس کے باوجود انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا تھا۔ لیکن آیت میں اللہ نے جس شخص کو مراد لیا ہے اس کے بارے میں ہمارے پاس اس طرح کی کوئی صحیح روایت نہیں ہے کہ وہ کون شخص تھا۔ مختلف اشخاص کا اس کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے، لیکن ہم اس بحث میں نہیں پڑتے کہ وہ کون شخص تھا۔ البتہ قرآن کی بات درست ثابت ہو رہی ہے کہ جو لوگ شیطان کے پیچھے چلتے ہیں، اس کی باتوں کو مانتے ہیں، اس کے فریب میں آ جاتے ہیں، اس کی چالوں میں پھنس جاتے ہیں، تو وہ ہمیشہ خسارہ پانے والوں میں سے ہوتے ہیں۔ اور جو لوگ شیطان کو چھوڑ کر اللہ کے لیے غصہ میں آتے ہیں، اللہ کے لیے وہ جہاد کرتے ہیں، اللہ کے لیے وہ لڑتے ہیں، اللہ کے لیے وہ نیک اعمال کرتے ہیں، اور وہ خالص نیت کے ساتھ اللہ کے سامنے رجوع کیے رکھتے ہیں، ایسے لوگوں پر شیطان کا غلبہ نہیں ہو سکتا۔ تو ہمیں چاہیے کہ جب ہم ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں اور ہم ایمان پر چلنے والے لوگ ہیں، ہم اللہ سے دعا مانگتے رہیں کہ یا اللہ، جب تیری پوجا ہم نے شروع کر دی، جب تجھ کو اپنا رب مان لیا، اور بیماریاں ہیں تو وہ تیری طرف سے ہیں، اگر کوئی پریشانی ہے تو وہ تیری طرف سے ہے، اور اگر کسی قسم کی تکلیف ہے تو وہ تیری طرف سے ہے، اور اگر اس تکلیف کو دور کرنا ہے وہ بھی تو نے دور کرنا ہے۔ اور پھر اس تکلیف کو دور کرنے کے لیے ایک مومن کو یہ چاہیے کہ وہ استغفار کرتے ہوئے اللہ سے رجوع کرے، اور استغفار اس طرح گناہوں کو ڈیلیٹ کر دیتا ہے کہ جس طرح صاف پانی میل کچیل سے کپڑے کو پاک کر دیتا ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔